لیکن میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے نام گنائے ہیں، اتنی بابرکت رات ہوگی، اربوں کھربوں لوگوں کی اللہ رب العزت بخشش فرما دیں گے، اور سب کے اپنے اپنے حساب سے سب کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ مانگ لے اور اپنی تقدیر لکھوا لے، سب کچھ کروا لے۔ لیکن اس کے باوجود میرے دوستو، کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، کسی حدیث میں 7 ہے، کسی حدیث میں 8 ہے، اور کسی حدیث میں اس سے بھی زیادہ لوگوں کا تذکرہ ہے کہ ان لوگوں کی دعاؤں کو شب برات کی رات قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی ان کی دعائیں، ان کی تقدیر ایسی ویسی لکھ دی جائے گی، وہ جیسی چاہیں گے ویسی نہیں لکھوا پائیں گے، انہیں نہ اولاد صحیح ملے گی، نہ انہیں روزگار صحیح ملے گا، نہ انہیں پڑوسی صحیح ملیں گے، نہ انہیں رشتہ دار صحیح ملیں گے، وہ تو برباد ہو جائیں گے، ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ کون ہوں گے؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا، اور اس مہینے میں 15ویں شعبان کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، جس کو ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اور شب برات بہت قریب ہے کہ ہم اس کو پالیں اور اس کی اہمیت کو جان لیں، اور اس میں جس انداز کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ اس لیے آج کی خطاب میں انشاءاللہ شب برات سے متعلق کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح سے اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت شب برات کی رات آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دے دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ میں اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی عزت مانگنے والا، ہے کوئی صحت مانگنے والا کہ میں اسے عزت دے دوں اور صحت دے دوں۔ دوستو، جیسا کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم نے بارہا یہ سنا ہے کہ اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور یہ صدا لگاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ کہیں آئیں گے۔ اس حدیث کا مطلب اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر، آخری آسمان پر جسے ہم دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کو بھیجیں گے اور فرشتے یہ ندا لگائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، عزت اللہ رب العزت فرشتوں کو دے کر بھیجتے ہیں، وہ ایک الگ جماعت ہے، رزق دے کر بھیجتے ہیں، وہ ایک الگ جماعت ہے، اور ساری چیزیں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ الگ الگ ٹکڑیوں میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو رکھا ہے۔ تو وہ فرشتے آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں، یہ آواز لگاتے ہیں شب برات کی رات کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اللہ رب العزت انہیں عطا کر دے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اس رات کو سارے سال، اس پورے سال میں پیدا ہونے والوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے اور مرنے والوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی بات ہے کہ اس پورے سال کی تقدیر اس رات لکھی جاتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات میں عبادت کرو اور دن میں 15ویں شعبان کو رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت میں رہوں، کیونکہ اس رات یعنی 15ویں شعبان کو اللہ رب العزت کے حضور ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ سال بھر کے جو اعمال ہیں وہ وہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور اگلے سال کے جو اعمال ہیں، اگلے سال کی جو تقدیر ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں عبادت میں رہوں، اور روزے میں رہنا ایک عبادت ہے۔ روزے میں اگر آدمی کوئی کام میں ہو، سو رہا ہو یا اپنے کام میں مصروف ہو، اپنی ضروریات میں مصروف ہو، تب بھی وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا یہ ایک عبادت ہے۔ اس کو بدعت سمجھنا یا اس کو غلط سمجھنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں، یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ 15ویں شعبان کا روزہ مستحب ہے، لیکن اس کو فرض کہہ دینا، ضروری کہہ دینا یہ بھی غلط ہے، لیکن اسے غیر ضروری کہنا یہ بھی غلط ہے۔ بین بین کی بات ہوگی، یہ مستحب ہے، اس لیے اس دن ہمیں روزہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بقدر، ان کے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے خلاصی اس رات دیتے ہیں۔ شب برات کی رات کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بہت سارے ان گنت، آپ سمجھیے انکاؤنٹیبل سمجھیے، آپ اتنے زیادہ لوگوں کی اللہ رب العزت لاکھوں اربوں خربوں میں اللہ رب العزت اس رات کو بخشش کا پروانہ دیتے ہیں۔ تو اس دن، اس رات ہمیں اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس رات کی عبادت کو فضول کہتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں، غیر ضروری سمجھتے ہیں، لیکن میرے دوستو ایتھنٹک بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس دن عبادت کی جائے۔ ہاں، کوئی پرٹیکولر عبادت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ عبادت کرو۔ بعض میسیجز چلتے، 4 رکعت پڑھیں اور فلاں رکعت میں فلاں پڑھیں، فلاں رکعت میں فلاں سورہ پڑھیں، فلاں سورہ پڑھیں، اتنی مرتبہ پڑھیں، زندگی بھر کے جو قرض، جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ پورے ختم ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ میسج کرتے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت میں رہیں، ذکر و اذکار میں رہیں، آپ نفل نماز پڑھ لیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں، اگر موقع ہو، ہمت ہو تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، پورا قرآن رات بھر میں پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس رات میں، اس 15ویں شعبان میں اللہ رب العزت ہمارے ایک سال کا جو آنے والے ایک سال کی جو تقدیر ہے وہ لکھیں گے۔ تو ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ آسان ہوگا، اور دعائیں خوب سے خوب کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت آخری آسمان پر فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور وہاں سے ندا آتی ہے، پوچھتے ہیں، پوچھا جاتا ہے جسے جو مانگنا ہے مانگو، عزت کسے چاہیے، پیسہ کسے چاہیے، شہرت کسے چاہیے، نیک بختی کسے چاہیے، نیک اولاد کسے چاہیے، اچھا اور حلال روزگار کسے چاہیے، صحت کسے چاہیے، جسے چاہیے وہ مانگ لے، اسے دے دیا جائے گا۔ تو ہمیں اس رات کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ گولڈن چانس ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایسا موقع ہے کہ اس موقع پر ہم اپنی پچھلی زندگی کے ایسے ویسے چیزوں کو اور گناہوں کو معاف کروا کر ایک دم ریفریش ہو کر رمضان سے پہلے ہم ایسی زندگی گزار سکتے ہیں کہ بس یہاں سے ہماری پوری زندگی وائٹ ہوگی، وائٹ کالر کے ساتھ۔
अच्छे अंदाज में हम यहाँ से जिंदगी गुजार सकते हैं। इसलिए हमें इसकी तरफ तवज्जो देने की। सबसे पहला नाम मेरे दोस्तों उसमें अल्लाह के रसूल ने बताया, शिर्क करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत शब बारात की रात भी कुछ अता नहीं करेंगे। शिर्क से हमें बचने की जरूरत है, और अल्लाह का फजल है कि हमारे मुसलमानों के अंदर ये बीमारी जरा कम पाई जाती है। अच्छे जो घराने हैं, जिन घरानों में दीनदारी मौजूद है, जिन घरानों में नमाजों की पाबंदी है, जिन घरानों का ताल्लुक उलमा और हुफ्फाज से है, मस्जिद से है, अल्लाह का फजल है वो लोग तो शिर्क से बचते हैं। वरना तो कुछ घराने ऐसे भी हैं जो पता नहीं कैसे कैसे हीलों से और बहानों से मेरे दोस्तों शिर्क में मुब्तला होते हैं। लेकिन अक्सरियत ऐसी है कि जो शिर्क से अल्हम्दुलिल्लाह बचती है। अगर कोई शिर्क करने वाले हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाले हैं, चाहे सिफात में हो चाहे किसी और चीज में हो, अल्लाह के अलावा किसी से मांगने की इजाजत नहीं है। अगर किसी और से मांगते हैं, कब्र से मांगते हैं, अपने पीर से मांगते हैं, तो मेरे दोस्तों इजाजत नहीं होगी। हाँ, वसीला जरूर बनाया जा सकता है, उनसे दुआओं की दरख्वास्त जरूर की जा सकती है, उनकी बरकत से दुआएं मांगी जा सकती है, उनके नेक अमाल की बरकत से दुआएं मांगी जा सकती है। लेकिन मेरे दोस्तों रास्त तो उनसे दुआएं नहीं मांगी जा सकती है, इसको शिर्क कहते हैं। दूसरी चीज जो अल्लाह के रसूल ने बताया वो ये कि नाहक कत्ल करने वालों की भी दुआएं कबूल नहीं होंगी शब बारात को। नाहक कत्ल ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान ये भी गुनाह नहीं है। बहुत रेयर ये केसेस है कि कोई कत्ल कर रहा हो, अगरचे इधर कुछ दिनों में ऐसे केसेस निस्बतन ज्यादा हो गए हैं, पिछले जमाने से ज्यादा हो गए। कोई बेटा अपने बाप का गला काट रहा, माँ अपने बच्चों को खत्म कर रही, ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं। लेकिन अल्लाह का फजल है कि मुसलमानों में अभी ये रेशो उतना ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद एक और चीज की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं, नाहक कत्ल के अंदर अबॉर्शन भी आता है। अगर किसी का हमल हो और उस हमल को गिराया जाए, ये भी नाहक मेरे दोस्तों कत्ल में आता है, और इसकी भी बहुत वईदें हैं। जो अबॉर्शन करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, उसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, बगैर किसी वजह के एक्सक्यूजेस हैं। इस्लाम जो है आसान मजहब है, अद्दीन युस्रुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, माँ की जान पर बना रही है, कोई और प्रॉब्लम है, बच्चेदानी का प्रॉब्लम है, या जो मेन ऑर्गन्स होते हैं उनका मामला है, किसी वजह से अगर अबॉर्शन करना पड़ रहा है, तो किसी मुसलमान डॉक्टर से मशवरा करने के बाद, किसी आलिम दीन से मशवरा करने के बाद उसकी इजाजत है। लेकिन रोजगार के डर से, बच्चों को पालने के डर से, या किसी और डर से जो कि जायज नहीं है, उस वजह से अगर अबॉर्शन कराते हैं तो फिर उनके भी शब बारात की जो दुआएं होंगी वो मेरे दोस्तों कबूल नहीं होंगी। और इसी तरह से तीसरे नंबर पर है वालिदैन की नाफरमानी करने वाले। अल्लाह की पनाह हमारे नौजवानों में खास तौर से, बच्चों को छोड़िए बड़ों को छोड़िए, हमारे नौजवानों में खास तौर से हर 3 में 2 ऐसे होंगे, मैं कसम भी खा सकता हूं, जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं, हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे जाने या अनजाने में अपने वालिदैन के नाफरमान हैं। बहुत से ऐसे हैं जो जानबूझकर नाफरमानी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं मेरे दोस्तों, हमारे नौजवान समझते नहीं कि ये नाफरमानी है और वो नाफरमानी कर रहे होते हैं। गाड़ी की जिद कर रहे, ये नाफरमानी है। मोबाइल के लिए जिद कर रहे, ये नाफरमानी है। किसी लड़की से शादी के लिए जिद कर रहे, ये नाफरमानी है। और बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें हैं जिसमें हम अपने वालिदैन के नाफरमान हैं। तो जो कोई अपने वालिदैन के नाफरमान होंगे, शब बारात की रात उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। और क़यामत की सुबह तक, अपनी मौत से पहले तक तौबा का मेरे दोस्तों दरवाजा खुला हुआ है। चाहे हम जो गुनाह कर रहे हों, अगर हम तौबा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें साफ और शफाफ कर देंगे। इसलिए अगर किसी के अंदर ये बीमारी है, ये खराबी है, तो वो हमें चाहिए कि हम तौबा कर लें और वालिदैन से माफी मांग लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। 5वीं चीज है तकब्बुर की वजह से टखने के नीचे पायजामा पहनने वाले की भी अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआएं कबूल नहीं करेंगे। दरअसल यहाँ बताना मकसद है कि तकब्बुर करने वाले, तकब्बुर और बड़ाई ये अल्लाह का हक है, इसमें किसी और को हक नहीं है। इसलिए हम अपनी औकात में रहे, अल्लाह के सामने हमारा क्या लेवल है वो देखते रहे। हाँ, इसकी इजाजत है, आप वालिद हैं तो बच्चों के पास आप बड़ापन करें, आप शौहर हैं तो बीवी के पास आप बड़ापन करें, बड़े भाई हैं तो छोटे भाई बहन के पास आपका बड़ापन होना चाहिए। लेकिन ये बड़ापन जताना अलग है और तकब्बुर अलग है।
تکبر کی میرے دوستوں اجازت نہیں ہے، تکبر کرنے والوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح سے شراب کے عادی، نشے کے عادی لوگوں کی بھی دعائیں شب برات کو قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کا فضل ہے اس کا بھی ریشو ہمارے مسلمانوں کے اندر تھوڑا کم ہے۔ اور اسی طرح سے زنا کرنے والوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ زنا کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دوائی زنا ایک چیز ہے، زنا کے قریب جانے والی چیزیں ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ موبائل کا غلط استعمال ہے، زبان کا غلط استعمال ہے، کان اور آنکھ کا غلط استعمال ہے، اور میسیجز کا غلط استعمال ہے، اور یوٹیوب کا غلط استعمال ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے جو ہمیں زنا کی طرف لے جانے کے وجہ بنتے ہوں، ان تمام چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ چیزیں تھیں جن سے ہمیں بچنا ضروری ہے، اور کچھ چیزیں میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ نماز عشاء پڑھ لی اور باہر چلے گئے اور آگے سو گئے اور فجر گول ہو گئی۔ ہمیں عبادت کے اندر رات گزارنے کی ضرورت ہے، اور عشاء بھی نماز ہم جماعت سے پڑھیں اور فجر بھی جماعت سے پڑھیں۔ نفل نمازوں کا زیادہ اہتمام کریں، خاص طور سے تہجد پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، صلاۃ الشکر پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت پڑھ لیں۔ ساری نمازیں ہم پڑھنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح سے قرآن کی تلاوت میں مشغول رہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا تو قرآن سننے کی کوشش کریں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اور کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے تھے، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کبھی قبرستان بھی شب برات کی رات چلے جائیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں آج کل کے دور میں قبرستان جانے کا ایک ماحول ہوتا ہے، جانا ہی چاہیے، ورنہ تو ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، 3 سال گزر گئے اپنے ابو کے قبر پہ نہیں گئے، اپنی ماں کے قبر پہ نہیں گئے۔ تو ایسی نوبت نہ آئے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ شب برات میں ایک موقع رہتا، ایک ماحول رہتا، قبرستان جائیں اور وہاں جا کر کچھ ایصال ثواب کر کے آئیں۔ آپ جیسے قبرستان میں داخل ہوں گے پھر یہی لوٹ کے آنا ہے، یہ احساس کہیں نہ کہیں آئے گا جس کی وجہ سے اللہ کا خوف آئے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات میں کہوں کہ شب برات کا موقع ہے، کچھ نہ کرنے سے کچھ کر لینا بہتر ہے۔ یہاں وہاں جانے سے، سو جانے سے اچھا ہے کہ ہم کچھ ذکر کر لیں، اذکار کر لیں، کچھ تلاوت کر لیں، کچھ نمازیں پڑھ لیں، کسی کی مدد کر لیں، کچھ نہ کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کی رات اور اس کے دن کو خوب اچھی طرح سے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔